ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ جو کرونا کا اثر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اسپیشلی ہندوستان میں اور پاکستان میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اموات کی جو ہے تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیسز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا کیا جو ہے اثر وہاں پہ پڑنے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے ویکسینیشن جو ہے، ویکسینز جو ابھی تک کوئی بھی اپروو نہیں ہوئی ہے، لیکن امید ہے کہ آئندہ 10 سے 15 دنوں میں 2 ویکسینز جو ہے اپروو ہو جائیں گی، تو ان کا کیا صورتحال ہے کہ ان کو پاکستان میں اور پورے ساؤتھ ایشیا میں ان کی ایکسیس کب تک ملے گی۔ اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے جو اس خطے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ OIC کی میٹنگ ہوئی جس میں پہلے کشمیر کے ایشو کو بالکل رکھا نہیں گیا تھا ایجنڈے میں، پھر آخر میں اس کے اعلامیے میں اس کے اوپر کوئی جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ڈالا گیا۔ دوسری طرف جو یقین کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے، حالانکہ اسرائیل اس کی جو ہے وہ منع کر رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن اسرائیل پہ شبہ ہے کہ انہوں نے ایران کے جو ٹاپ ایٹامک سائنسدان تھے ان کا جو ہے وہ قتل کیا ہے، اور اس کے مضمرات اس پورے خطے میں، اور اس کی وجہ سے اگلی جو ایڈمنسٹریشن بائیڈن کی آ رہی ہے اس کو اپنی کوئی بھی اصلاحات کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ جانے سے پہلے اس قدر چیزیں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کے ہاتھ بندھے رہیں۔ تو ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں ہم جو ہے کووڈ کے معاملے میں۔ تو اس وقت جو ہے آج کے دن جو ہے وہ نیو دہلی میں پورے اس کووڈ کا سب سے زیادہ ڈیڈلی دن تھا، سب سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، وہاں پہ ہسپتالوں میں جو ہے جگہ ختم ہو گئی ہے۔ یہی حال تقریباً میرے خیال میں پورے انڈیا کا ہے، یہی حال پورے تقریباً پاکستان کا ہے۔ تمام بڑے شہروں میں ہسپتال جو ہیں ان کے تقریباً بیڈ بھر چکے ہوئے ہیں، تو اس کی صورتحال کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو عام آدمی ہیں وہ جو ہے بہت تنگ آ چکے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کسی اس کا ان کا بھی ایک جائز سوال ہے کہ وہ یا تو بھوک سے مریں گے یا کووڈ سے مریں گے، تو وہ قطعی طور پہ کسی پابندیوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا ایٹیچیوڈ ویسے بھی جو ہے اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ بس جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی، تو وہ اپنا جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ممتاز صاحب، آپ کے خیال میں اس تمام ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور یہ جو ایک نئی لہر آئی ہے اور کافی ڈیڈلی لہر آئی ہے، اس کے کیا اثرات اس پورے خطے پہ پڑنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویکسینیشن جو ہے ان ویکسینز کا کیا کوئی امیجیٹ نیئر فیوچر میں اگلے 3 سے 6 مہینے میں کوئی امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ عمر فاروق صاحب، جہاں تک آپ نے کووڈ کا ذکر کیا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ تو پہلے سے ہی طے تھا کہ جو سیکنڈ ویو آئے گی وہ اس سے زیادہ مشکل ہوگی، اور یہ یورپ اور نارتھ امریکہ کے اندر اس پہ کافی بات بھی ہو رہی تھی، اس سے پہلے مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ لیکن ساؤتھ ایشیا کا جہاں تک تعلق ہے وہ کس حد تک وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ تیار تھیں یا تیار ہیں، یا وہ واقعی اس کو اتنا سیریسلی لیتی ہے یا نہیں۔ تو جہاں تک آپ ہندوستان کا اگر ہم ذکر کریں تو ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے کی نسبت کم ہو رہا ہے۔ پہلے یہ مطلب 100,000 سے بھی ابو جو ہے وہ ہندوستان میں کیسز جا رہے تھے، اب یہ جو ہے وہ 50,000 کی رینج میں جو ہے وہ ہندوستان میں یعنی وہاں کرو جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں، دہلی میں اور کچھ جگہوں پہ زیادہ اس کے آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں، ویئر ایز کہ پاکستان میں اس کا برعکس تھا۔ پاکستان میں کیسز پہلے جو بتا رہے تھے کہ وہ کافی کم ہیں، اب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اب اس پہ بھی جو ہے وہ مختلف طرح کی آراء ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی جو ہے کیسز کے حوالے سے شور کر رہی ہے، وہ اس کے پیچھے اس کے سیاسی جو ہے وہ معرکات ہیں کہ چونکہ وہاں پہ PDM جو ہے وہ اس وقت جلسے کر رہی ہے، تو وہ لہٰذا اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کووڈ کا
وہ ذکر کر رہے ہیں، جبکہ اسی دن آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک منسٹر حیدرآباد میں جلسہ کر رہا ہے اور جماعت اسلامی کا جو ہے وہ چترال میں جلسہ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے تو اب پھر اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ خود کہتے تھے کہ میں یہ بند نہیں کروں گا، چونکہ لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ صرف 60 سال اور 70 سال سے اوپر کے لوگوں کو وہ ہوتی ہے اور یہ چھوٹا سا فلو ہوتا ہے اور اس کو آپ نے سیریس نہیں لینا ہے۔ تو اس طرح کی جو غیر سنجیدہ جو چیزیں رہی ہیں پاکستان کے اندر، ہندوستان میں انہوں نے تو لاک ڈاؤن کر دیا تھا اس کے آتے ہی۔ اب چونکہ وہاں پہ ایک مختلف جو ہے وہ انہوں نے وہ اپروچ لی ہوئی ہے، ہندوستان میں اب یہ ہے کہ یہ ایک ویکسین ہندوستان میں تیار ہو رہی ہے، ان کو یہ جو ایڈوانٹیج ہے، اور وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ چیپ ویکسین بھی ہے جو، اور سب کو زیادہ آکسفورڈ یونیورسٹی جی آکسفورڈ جی یونیورسٹی اور ایسٹرازینیکا والی ایگزیکٹلی، ویکسین اور وہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے انہوں نے جو اعلان بھی کیا ہے سستی بھی ہوگی، اور سب ممالک کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکویٹیبل جو ہے وہ بیسس پہ پرووائڈ کریں گے، کہ یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے ہیں یا جو کوئی جو ہے وہ رچ کنٹری ہے اس کو پہلے ملے گی، دوسروں کو بعد میں ملے گی۔ تو وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کچھ تو امید جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ویکسین کا، وہ میرا خیال ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جا کے آپ کو سمر سے پہلے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ جا کے اویلیبل ہو، اور اویلیبل بھی ہو۔ ویکسین کے حوالے سے میں ذکر کرتا چلوں کہ 3 ویکسینز ہیں ابھی، جو ایکچولی 2 ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے اپنے جو ہے امریکہ میں، اور ایک نے انگلینڈ میں اپلائی کیا ہے اپروول کے لیے۔ اس میں جو فائزر کی ویکسین ہے وہ بہت ہی اس کی سخت وہ ہیں شرائط کہ ان کو -70 ڈگری سینٹی گریڈ جو تقریباً -94 فارن ہائٹ پہ ان کو اسٹور کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک ریگولر فریج کے ٹیمپریچر میں وہ 5 دن سروائیو کر سکتی ہے۔ جبکہ جو ماڈرنا کی ویکسین ہے وہ جو ہے -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، اور وہ اس سے کم ریگولر اس پہ جو ہے تقریباً میرا خیال ہے 2 ہفتے ریگولر فریج ٹیمپریچر میں ہو سکتی ہے۔ آکسفورڈ اور ایسٹرازینیکا جو آپ انڈیا کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے سب سے بڑا جو نقصان کیا اس کی وجہ سے ان کے اوپر کانفیڈنس جو ہے لوز ہوا ہے لوگوں کا، کہ انہوں نے جو اپنے ریزلٹس دیے اس ریزلٹس میں انہوں نے اس کو کافی بنگلنگ کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی غلطی سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو پہلے ہاف ڈوز دی اور دوسری ڈوز فل ڈوز دی، تو اس صورت میں وہ 90% جو ہے وہ افیکٹو ہے، جبکہ جو ایکچوئل ان کا ٹیسٹ ڈیزائن تھا وہ 2 فل ڈوزز کا تھا، اس میں 70% ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے طریقہ اپنا بتایا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر کانفیڈنس جو ہے شیک ہوا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک پوری ایک موومنٹ جو ہے وہ چلی ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس ویکسین کے خلاف جو ہے ایک پوری موومنٹ یہاں پہ ہے کہ مختلف چیزیں، لیکن سائنٹیفک اب لوگ بھی، جیسے جو ماڈرنا اور فائزر کی ویکسین ہے اس کے وہ آپ کے ڈی جو ہے وہ انسٹرکشن دیتی ہے، ڈی این اے کو چینج کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سائنٹسٹ اس وقت سوال اٹھا رہے ہیں کہ ابھی تک کسی نے اسٹڈی نہیں کیا کہ وہ آپ کے ڈی این اے کو کس طرح پرماننٹ چینج کرے گی، کس طرح ڈیمیج کر سکتی ہے، تو اس پہ سائنٹیفک بھی بہت سارے جو ہے سوال اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ دونوں جو سب سے پہلے آ رہی ہیں وہ سب سے مہنگی ہیں، وہ تقریباً $25 کی ایک ڈوز ہے، جبکہ جو ہے سستی آکسفورڈ اور ایسٹرازینیکا والی ہے وہ تقریباً $3 سے $4 کی ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ ٹائم ہے اس کے اپروو ہونے میں۔ تو ان تمام فیکٹرز کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف یہ پینڈیمک جا رہی ہے؟ آپ نے جو ڈی این اے کی بات کی ہے تو میں ایک پاکستان کوئی ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، مجھے بھول گیا ہے وہ نام، تو اس نے کہا جی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ جو ویکسین ہے اس میں اس طرح کی چیز ملائی جا رہی ہے کہ جس سے آپ بہن بھائی اور ماں بیٹے کا جو ہے وہ تمیز ختم ہو جائے گی آپ کے ہاں۔ تو اب آپ وہ ایک مجھے یہ الگ چیز ہے، لیکن میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایک سائنٹیفک وہ ہے، کیونکہ نہیں اس وہ کا نام ہے سائنٹیفک ہے، mRNA۔
मैसेंजर आरएनए, तो वो मैसेज जो है, आरएनए इज द वन जो आपके जीन्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। तो वो अभी तक उसको स्टडी नहीं किया गया कि जब आप वो उसको जीन्स को डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये एक तो जो वो नहीं, वहम वाली बातें उससे अलग हटके के हाँ, साइंटिफिक नहीं नहीं, क्वेश्चन बहुत ये तो साइंटिफिक क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है इस पे डेफिनेटली कोई जो रिसर्च भी हो रही होगी, इसके जवाबात भी जो है वो तलाश हो रहे होंगे। ऐसी चीज नहीं है कि वो इससे बिल्कुल लातल्लक होके बैठे हुए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वैक्सीन के आने से मेरा ख्याल है सब पूरी पॉपुलेशन को कब तक अवेलेबल होगी ये तो एक अलग है, चूंकि शुरू में तो यकीनन जो हेल्थ केयर फील्ड से जो लोग तल्लक रखते हैं वो है, और जो हाई रिस्क पे हैं या जो इन्फेक्टेड है उनको और उससे के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसका एक साइकोलॉजिकल बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो ये होता है कि आप इस वक्त साइकोलॉजिकली जो है वो आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, आप बिल्कुल जो है वो नर्वस हो जाते हैं जो ही आप सुनते हैं कि ये हो गया। तो उससे भी आपकी बॉडी का जिस तरह रिस्पांस, मेरा ख्याल है जो नॉर्मल रिस्पांस होता है वो रिस्पांस नहीं रहता है। लेकिन जब आपको ये पता हो कि वैक्सीन अवेलेबल है, मुझे कुछ हो गया तो मुझे जो है वो ट्रीटमेंट मिल जाएगी, तो आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मली जो है वो फंक्शन और रिस्पांस वो करना शुरू कर देगी। तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी मैं समझता हूँ काफी होगा। अब ये कितना अरसा लगता है इस पे, पूरे 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है, और जिसमें ज्यादा जो है वो अक्सरियत जो है वो गरीब ममालिक से जो है वो तल्लक रखती है, और जहाँ पे आप ये देखें कि बहुत सारे इस तरह की जो चीजें अभी तक मौजूद है कि वहाँ पे बजाय साइंटिफिक अप्रोच को अप्रिशिएट इनका उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसके खिलाफ जो है वो आप पोलियो देख लें। अभी तक पोलियो बाकी जगहों पे वो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में पोलियो अभी तक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो को नहीं जो है वो इस्तेमाल किया देने जा रहा है, सिर्फ यानी एतकाद की बुनियाद पे और इस तरह के तोहमात की बुनियाद पे। तो मैं समझता हूँ कि इसके ओवरऑल बेहतर ही जो है वो इम्पैक्ट होंगे जो जो आती है। मेरा ख्याल है अमेरिका में तो अभी वो है, यूरोप में तो मेरा ख्याल है 29 दिसंबर को वो कोई इस पे मीटिंग कर रहा है, तो आएगी ये स्प्रिंग में ही जाके हमारे यहाँ। अमेरिका में तो 10 तारीख को, 10 दिसंबर हाँ को पहला जो है फाइजर वाली उसकी वो अप्रूवल की मीटिंग है, और 17 को मॉडर्ना की। सब कॉन्टिनेंट पे ही रहते हुए एक जिक्र इसका भी करते चले कि जो फार्मर्स की वहां पे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई हुई है इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट प्राइस का सिस्टम अबॉलिश करने का लॉ पास किया था, और जिसमें जो है डायरेक्ट बिग कंपनीज को जो है जाके अपनी बार्गेन करके तो किसानों से क्रॉप्स खरीदने का, जिसके खिलाफ बहुत बड़ा रद्द अमल आया है। तो आपके ख्याल में कि इसका कोई मोदी हुकूमत के ऊपर कोई असर पड़ने के इम्कानात हैं, या ये भी एक और जो है वो लहर और मोदी साहब को कुछ नुकसान पहुंचाए बगैर? देखिए, जहाँ तक किसानों का तल्लक है, उनकी हड़ताल का तल्लक है, तो वो अगर देखें तो दो सूबों तक, रियासतों तक ज़्यादा महदूद है। पंजाब और हरियाणा में जो है वो ज़्यादा, जितने भी है इस वक्त दिल्ली में आए हुए हैं वो, बाकी जगहों पे भी बिहार से और साउथ के अंदर भी लोगों के तफजात है, लेकिन ज़्यादा इन दो रियासतों में जो चीज़ें हैं वो फार्मर्स वहाँ इकट्ठे हुए। अब जहाँ तक इसका सियासी जो इम्पैक्ट है, वहाँ तो कुछ जो एक दो मतलब उस अलायंस से थे, उन्होंने तो जो एमएलएज थे वो रियासतों के, उन्होंने तो अलायदगी भी अख्तियार की है, जो बीजेपी लेड अलायंस था। लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास अभी 4 साल से ज्यादा पड़े हुए हैं, तो ये जो चीजें हैं उनको, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेरा ख्याल है बीजेपी पे नहीं हो। हाँ, ये होता कि अभी कुछ 4-6 महीने इलेक्शन में होते तो उसके नतीजे में शायद ये बीजेपी को नुकसान करती,
تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ جو بی جے پی نے جو پولیٹیکل جو ایجنڈا، بی جے پی کا اس وقت جو رائیول جو فورسز ہیں نا، ان کے اندر آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی اسٹرینتھ، ایسی یونٹی، ایسی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نظر نہیں آتا. اب آپ دیکھیں کہ بلکہ کانگریس سے لے کے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اب بی جے پی کا جو ہندو نیشنلسٹ ایجنڈا ہے اس کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے قریب ہوتی جا رہی ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم بی سے جے پی لائٹ جو بننے کی کوشش کر رہی ہیں، بی جے پی کہ لائٹ. ہماری پولیٹیکل کانسٹیچوئنٹی کہ ششی تھرور ہے ایک چند کانگریس کے اندر جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی اس پہ فرملی سٹانس کو جو ہے وہ لینا چاہیے، چونکہ اگر ہم نے بھی بی جے پی والا اس سے جو ہے وہ انفلوئنس ہونا شروع ہوا تو پھر لوگ بی جے پی کو کیوں نہیں پریفر کریں گے کانگریس کی جگہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو بی جے پی میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ جس طرح پہلے سی اے، دوسری چیزیں کووڈ کے آنے سے ہی وہ ساری چیزیں سائیڈ لائن ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہار میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ یہ تھا کہ جو لالو یادیو کا جو بیٹا تھا کہ وہ اس کے بارے میں یہ توقعات تھی کہ وہ جیتے گا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ وہاں پہ بی جے پی نے وہ وکٹری حاصل کر لی. تو فی الحال تو چونکہ بی جے پی کے پاس 4 سال ہے، یہ چیز جا کے طے ہوگی آخر سال میں کہ وہاں اس وقت کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، اس وقت کی پولیٹیکل پولرائزیشن کتنی موجود ہے. اسی تناظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو آج ہو رہا ہے، پچھلے ایک تو جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے، اکانومی جو ہے وہ انڈیا کی سکڑ رہی ہے، پھیلی نہیں ہے. وہ جو ان کے وہ تھے کہ اس کو بڑھائیں گے، اور اب جو یہ پچھلے 1 سال سے جو یہ کووڈ چل رہا ہے، اس کا اکنامک امپیکٹ جو ہے آپ کو 2 سے 3 سال کے بعد دکھنا شروع ہوگا، کیونکہ اکانومی جتنی سکڑی ہے وہ اتنی تیزی سے پھیلے گی نہیں. تو کیا لانگ ٹرم میں جو ہے اس کے چانسز ہیں کہ اس کا کوئی بی جے پی پہ اثر ہو، یا وہ جو نفرت کی اور تعصب کی سیاست وہ ہے، وہ ان تمام اکنامک جو ہے وہ پرابلم سے بالاتر ہو کے لوگوں کے لیے اٹریکٹ کرے گی؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، خالی انڈیا کے اندر نہیں، چونکہ پسماندگی، جہالت، نفرت، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ موجود ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اس طرح کی کوئی مڈل کلاس، ایجوکیٹڈ کلاس یا وہ نہیں ہے. اس سے زیادہ جو ہے لوگ غربت میں رہنے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ زیادہ ضعیف الاعتقاد قسم کے جو وہ لوگ ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو ریجنل اور ہسٹوریکل جو فالٹ لائنز ہیں اور پولیٹیکل جو فالٹ لائنز ود ان کنٹریز کے اندر ہیں، جو ریلیجس جو فالٹ لائنز اور جو ریشل جو یا اسٹیٹ وہ ہے، تو یہ ساری اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ الیکشنز کے دوران استعمال کی جاتی ہیں کہ لوگ جو اصل ایشوز ہوتے ہیں، جو معاشی ایشوز ہوتے ہیں، جو صحت کے ہوتے ہیں، جو پانی کے ہوتے ہیں، جو تعلیم کے ہوتے ہیں، جو ان ملکوں میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں یہ اہم سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن اس وقت میرا خیال ہے پریڈکٹ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، چونکہ یہ بی جے پی کی دوسری ٹرم ہوگی. تو دوسری ٹرم کے بعد 10 سالوں کے بعد لوگ دوبارہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسی سوے میں جو ہے وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں. 10 سالوں میں پھر اکنامک جو آپ کو جو پین ہوتا ہے نا وہ محسوس بھی ہوتا ہے. یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ نہیں محسوس ہوتا ہے، وہ اچھی طرح آپ محسوس کرتے ہیں. ہمارے اس سیگمنٹ کے چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، اگر آپ اس کے بیچ میں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں کہ ان کی کب ان کا ختم ہونا ہے پولنگ کا ٹائم، اور اس کے بعد پھر ریزلٹس کب تک آنے ہیں، اور کیا اس کے بارے میں اس وقت پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے ریزلٹ آئیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے وہاں 2-3 جو ہے وہ جو میرا خیال ہے کارگل اور لداخ، وہاں پہ تو وہ ایک الگ یونین ٹیریٹری جو ہے وہ اس وقت بنا دی گئی ہے. تو وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا وہاں کچھ کانگریس نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے اور کچھ بی جے پی کا بھی
وہاں پہ وہ اس کے ساتھ ہے. اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ اگلے ویک میں اس کے جو ہے وہ اس ویک کے اینڈ تک جو ہے وہ اس کے رزلٹس بھی جو ہے وہ آ جائیں گے. اب یہ اب میرا خیال ہے آج 30 ہے شاید، یہ لاسٹ فیز ان کا جو ہے وہ الیکشن کا یہ ٹی ڈی سی کا جو چل رہا ہے. وہاں پہ دو فورسز ہیں. کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو دو تین فورسز ہیں. ایک ہے جو گپکار الائنس جس کو کہتے ہیں، جس میں جتنی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہے اس وقت، وہ الائنس ہے ان کا، اور وہ ان کی کافی تفضات بھی ہیں کہ جی ہمیں اوپنلی کمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہے بہت سارے. دوسری جو اپنی پارٹی بنی ہے وہاں پہ، جس کو یہ کہتے ہیں کہ دہلی بیکڈ جو ہے وہ پارٹی ہے، وہ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہاں پہ خواہش بھی ہوگی کہ وہ مطلب وہ کرے. ابھی سری نگر کا جو میئر الیکٹ ہوا ہے اس نے اس کو جوائن کیا ہے اسی پارٹی کو. پھر کانگریس ہے وہاں پہ، بی جے پی بھی وہاں پہ وہ لڑ رہی ہے، لیکن چونکہ بی جے پی میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی اس طرح سے نہ اس کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو وہاں پہ اصل کا جو کمپٹیشن ہے وہ گپکار اور جو ہے وہ جو اپنی پارٹی ہے ان کے درمیان. آئی ڈونٹ نو کہ اپنی پارٹی کتنا پرفارم کر سکے گی اور گپکار والے جو ہے وہ کس تک رہیں گے. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ گپکار ڈیفینیٹلی ڈومیننٹ رہے گا، چونکہ وہاں پہ ساری مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں ساری چیزیں ہیں، تو وہ کوئی اتنی جلدی چینج ہونے والے. تو جہاں تک جموں میں ہے تو جموں میں وہاں بی جے پی ڈیفینیٹلی اس کو ایڈوانٹیج ہے اور اس کو وہ رائے گا. باقی بھی یہ پارٹیز بھی وہاں سے لڑ رہی ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ اس کا ایک ایریا ہے جو پونچھ، جو ایک مسلم سیکٹ ایک ریجن ہے، ان میں ڈیفینیٹلی یہ پارٹیز بھی وہ کچھ پرفارم کریں گی، لیکن وہاں بی جے پی کو میرا خیال ہے ابھی ایڈوانٹیج. جو محبوبہ مفتی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ان کی بیٹی کو بھی نظر بند کیا ہوا ہے، اس کا کوئی اس الیکشن پہ اثر پڑنے کا امکان ہے؟ نہیں، بند نہیں کیا ہے. وہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ جانے نہیں دیا گیا. وہ ایک سپور یا کون سے جو ہے وہ دوسرے اس جگہ پہ جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پولیس نے یہ کہا کہ جی وہاں سیکیورٹی رسک ہے اور آپ نہیں جا سکتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے وہ کہا تھا کہ جی وہ ہاؤس اریسٹ نہیں ہے، وہ کسی پہ سیکیورٹی کی بھی میں نے کوئی سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ ہمیں یہ خبر تھی کہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی رسک ہے تو اس وجہ سے ہم نے جو وہ منع کیا ہے. لیکن اس سے فرق میرا خیال ہے نہیں پڑے گا، چونکہ اوور آل جو پبلک وہاں پہ جو سینٹیمنٹس ہیں نا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ لوگ پچھلے 30 سالوں سے اس پریکٹس میں موجود ہیں وہاں کے، خاص کر کے ویلی کے لوگ. تو انہوں نے جو دینا ہوگا کرنا ہوگا وہ کریں گے. اب یہ ابھی آ کے کہہ رہے 50% تک 40 to 50% پولنگ ہوئی ہے، تو اس کا میرا خیال ہے اگلے ویک تک پتہ چل جائے گا کہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے رسپانس دیا ہے. چلیں ممتاز صاحب، ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم جو ہے او آئی سی کے اجلاس اور اس کے بعد جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے کریں گے. تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اب وقفے کے بعد ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی جو صورتحال ہے وہاں پہ. ابھی ریسنٹلی اس کی میٹنگ ہوئی نائجر میں، جس کے ایجنڈے میں کشمیر کے ایشو کو شامل تک نہیں کیا گیا تھا. پھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں گئے، تو شاید ان کی کوششوں کی وجہ سے اس کے جو فائنل جو اعلامیہ اس کا جو ہے جاری ہوا، اس میں کشمیر کے بارے میں کچھ کہا گیا تھا. تو اس کے بارے میں ممتاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ شامل بھی نہ ہو سکا، اور اس کے بعد جو ہے وہ
اس کو پاکستان نے کسی طرح شامل کرا لیا، اور اگلے سال جو ہے وہ OIC کی میٹنگ بھی پاکستان، اس کے وزیر خارجہ کی میٹنگ بھی پاکستان میں ہوگی. اور اس کے بعد اس کو پھیلاتے ہوئے ذرا بڑے دائرے میں دیکھیں کہ یہ جو ایران میں سائنسدان کو مارا گیا ہے، اور جو جس تیزی سے یہ چند عرب ممالک جو ہے اسرائیل سے قریب ہو رہے ہیں، تو اس کا اس پورے خطے کی اور مسلمان جو سپوزٹلی امہ ہے اس کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا. تو ممتاز صاحب، OIC کی میٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ OIC کی میٹنگ جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب اس کے اجلاس کے بارے میں جو ان کے اسٹیٹمنٹ آئی OIC کی، تو اس میں کہیں بھی ذکر نہیں تھا کشمیر کا. وہاں باقی چیزوں کا تھا، روہنگیا کا تھا، فلسطین کا تھا، مائنورٹیز کا تھا، اور اسلاموفوبیا کا تھا، تو لیکن کشمیر کا نہیں تھا. اور جس میں میرا حال ہے ہندوستان میں بعض اخبارات میں بھی اس کو نمایاں سرخی دی، ایک جگہ دی کہ وہاں پہ کشمیر کا ذکر نہیں ہے. تو پاکستان میرا خیال ہے ایک، چونکہ اگر آپ کو پچھلی OIC یاد ہو جو پچھلی ہوئی تھی، تو اس میں پاکستان باہر تھا اور ہندوستان کی جو ان کی وزیر خارجہ کو اسپیشل گیسٹ کے طور پر اسپیشل گیسٹ کے طور پہ جو ہے انہوں نے تقریر کی تھی. تو اب اس دفعہ بھی وہ کشمیر کا تو شامل نہیں تھا، لیکن چونکہ اس دفعہ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ جا کے بیٹھ کے، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے کہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی کشمیر کا ذکر اقوام متحدہ میں موجود ہے، اور اگر OIC اس کا ذکر نہیں کرتی ہے تو اس سے ایک بڑا غلط جو ہے وہ پیغام جائے گا سارے مسلمانوں میں، نہ صرف کہ کشمیریوں کے اندر بلکہ سارے مسلمانوں کے اندر. تو شاید وہ ایک وجہ تھی. اور دوسری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میرا حال ہے چونکہ اس وقت تو جو OIC میں جو پاکستان کو، کشمیر کو، ساری چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا، وہ چونکہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی دشمنیوں میں، اپنی جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے بیگیج میں اور بہت ساری چیزوں میں اتنا دبا ہوا ہے کہ اس کے اندر اس کو اگر وہاں کی جو لوکل جو پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی تبدیلی بھی کی خواہاں ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ کوئی سپیس نہیں دیتی ہے ان کو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مڈل ایسٹ جو آپ دیکھیں کہ وہ کئی چیزوں سے اتنا کنزرویٹو اور اتنا ایک چیزوں پہ ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا کہ اس نے ایک دم اتنے وہاں پہ چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں سعودیہ جیسے ملک میں، کہ وہاں پہ خالی انٹرنل ریفارمز نہیں ہیں بلکہ آپ وہاں پہ وہ جو ایک شہر بنا رہے ہیں وہ ایک بالکل ایک مختلف سیکولر ٹائپ کا جو ہے وہ شہر وہاں پہ ہوگا. اور وہیں پہ پھر انہوں نے امیجیٹلی اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری فارن پالیسی کو ریڈرا کیا ہے وہاں پہ. اور چونکہ ظاہر ہے ممالک جو ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے تناظر میں چیزیں دیکھتے ہیں، وہ تو کوئی مذہب کے تناظر میں تو نہیں دیکھتے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ایران ہے تو یہ مسلمان ہے تو اس کے بارے میں ہمارے کیا جو ہے وہ سوچ ہونی چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک خطے کے اندر ہیں تو وہاں پہ آپ کی سعودی عرب تو چونکہ ایک اپنا جو لیڈرشپ ہے اس کو جو چیلنج ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ جو بھی اپارچونٹیز ہیں یا جو بھی چینجز وہ لا سکتے ہیں وہ لانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں، اور انہوں نے لائی ہیں. انہوں نے اسرائیل جیسا ملک جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ یہ عرب ممالک، چونکہ میرا خیال ہے فلسطین کو بھی اس حد تک لے جانے میں شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو عربوں کا تعلق تھا. جب پہلی جنگ ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، وہ عربوں نے لڑی، وہ کوئی فلسطینینز نے نہیں لڑی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نہیں پورا فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہے ہم نہیں کریں گے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریئلائزیشن ان کو یہ ہوئی کہ ہم اپنی اس پالیسی کے بوجھ میں یہ مارے جائیں گے اگر ہم
نے اس میں تبدیلی نہیں لائی. دیکھیے تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہے سعودی اور یو اے ای اور بحرین کے یہ جو رولرز ہیں یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے یا ان کے پورے ملک کے انٹرسٹ میں ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو شاید پاپولر جو سینٹیمنٹ ہے وہ ابھی بھی جو ہے اس چیز کے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان ملکوں میں کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیا اور اس کی رپورٹنگ کی اتنی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیا سیلف پریزرویشن اور ایک ڈیسپریشن ہے اس میں وہ اتنی تیزی سے کر رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو واقعی کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک پاپولر سینٹیمنٹ دیکھیں نا، پاپولر سینٹیمنٹ عربوں کے اندر آپ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میڈیا آزاد ہے، نہ ڈیموکریسی ہے، نہ بیسک رائٹس ہے، تو وہاں پہ تو سینٹیمنٹس کو آپ جج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اوپن آپ کے پاس کوئی طریقہ کار میتھڈ نہ ہو کہ لوگ کیا. تو وہ سینٹیمنٹس بنانے میں انہی رجیمز کا ہاتھ تھا، چونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی ایک لبرل پولیٹیکل سسٹم آئے جو ان کو جو ہے وہ چیلنج کرے. اور آج تک فلسطین کا جو ایشو تھا اور اسرائیل کا جو تھریٹ تھی، جس طرح پاکستان انڈیا کی تھریٹ استعمال کر رہا ہے بہت ساری چیزوں پہ، مطلب اپنے پولیٹیکل کنٹرول کو وہ کرنے کے لیے، وہاں پہ بھی عربوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی تھریٹ کو سامنے رکھ کے تو بہت عرصہ عوام کی توجہ اپنے بیسک ایشو سے ہٹائی رکھی کہ جی جو ہے وہ یروشلم پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کے وہ کرنا. لیکن اب اوور دا پیریڈ جب اکانومی، پہلے تو آئل کا بوم تھا، ساری چیزیں تھی، اور اتنے نے ایسے ہی ہے جیسے پاکستان نے 70 سالوں میں کوئی بڑی انٹرنل اکنامک جو ہے وہ ریفارمز نہیں لائی ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی سنگل کموڈیٹی بیس جو ہے وہ انکم پہ یہ بیس کرتے رہے. اب جب جا کے ریجنل کولڈ وار ختم ہوئی، پہلے تو کولڈ وار میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ آپ ایک سپر پاور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو دوسرے کا جو ہے وہ سے آپ کو تحفظ مل جائے گا. تو کولڈ وار ختم ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وہ ریسورس تھا سنگل کموڈیٹی، تو وہ آج آپ دیکھیں کہ آج $30-40 پہ آ گیا ہے بیرل. تو اب ان کو انٹرنلی جب لوگوں کو پہلے ٹھیک ہے وہ پیسے بھی دے دیتے، بہت ساری چیزیں کر رہے تھے، تو اب انٹرنلی وہ شاک، اکنامک شاک ان کو محسوس ہو رہے ہیں. پھر جو ریجنل جو رائیولریز چل رہی ہیں تو آپ کو اسلحہ اس کے ٹاپ پہ خریدنا پڑ رہا. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا بائر اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای ہے جو اسلحہ کے اس ریجن کے اندر. تو آپ لیکن یہ اس جو معاملے سارا میں میں پیسہ ایک ذرا سا آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ وہاں کا جو ہے جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے حکومتوں نے بنایا تھا اور اب ان حکومتوں کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ وہ اس کو نیچے لے آئیں، جبکہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اور دوسری طرف اس سینٹیمنٹ کو اونچا رکھنے میں ایک طرف ایران اور اس کے ساتھ مل کے جو ٹرکی، حالانکہ اس کی جو پالیسی ہے ان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، لیکن ان کے ریٹورک اس وقت جو ہے بالکل وہ اینٹی اسرائیل اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک ایران کا ایک پورا انفلوئنس ہے اس خطے میں، ایک طرف سعودی عربیہ اور یہ تمام جی سی سی کنٹریز ہیں، دوسری طرف ایران ہے. تو اور جس طرح ایران میں اسرائیل جو ہے وہ کافی بریزنلی جو ہے اسیسینیشن کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف ایران ہی ہے جو ان کو جو ہے ریزسٹ کر رہا ہے. تو ایک جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے ایران کے ساتھ الائن ہو کے، اور اس کے اندر خاص طور پہ یہ بات بھی ہے کہ بحرین ہو، سعودی عرب ہو، ایون یو اے ای ہو، ایک خاصی بڑی تعداد وہاں پہ شیعہ جو ہے ایلیمنٹ ہے، شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے وہاں پہ لوگ ہیں. اسپیشلی سعودی عرب کی پوری آئل کی جو پٹی ہے جہاں آئل پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ تر شیعہ ہیں. وہ سارے جو ہے وہ عربین گلف کی طرف واقع علاقوں میں ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر شیعہ ہیں جن کو کافی عرصے سے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے یہ تمام جو حکمت عملی جو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ بیک فائر کر سکتی ہے؟ اور دوسری طرف یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ان ون وے ٹرمپ کی انسٹیگیٹڈ لگتی ہیں کہ وہ اس خطے کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کر جائے
کہ بائیڈن کے لیے اور جو اگلی انتظامیہ کے لیے ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ جو انہوں نے کہا ہم دوبارہ اس کو جو ہے اس میں سگنیٹری بن جائیں گے، اور وہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے، تو اس کا بھی ان کو نقصان، کیونکہ ایک امریکہ جو ہے اگر بائیڈن نہیں کر سکے گا، اس کے ہاتھ وہ ہوں گے، تو لازمی بات ہے وہ اگر اپنے ایجنڈے پہ نہیں کام کر سکیں گے تو ان کے ایجنڈے کو بھی نہیں چلنے دیں گے اور اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو ان دی اینڈ کیا ان ملکوں کے لیے یہ چیز بیک فائر نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، میں جو سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ ضروری نہیں ہے کہ جو ان حکمرانوں کے ہیں وہی ہوں. ڈیفینیٹلی پبلک سینٹیمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ ہوں گے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کی کوئی وہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں یا کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں، اور اس میں زیادہ رول حکمرانوں کا ہی رہا ہے، میڈیا کا ہی رہا ہے ان سینٹیمنٹس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کا. لیکن اب جو چیزیں آپ فرض کریں جو ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اب جو اسرائیل کے ساتھ ایک نئی ریلیشن شپ میں سعودی عرب یا یہ عرب ممالک جا رہے ہیں، اور جو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، فرض کریں آپ جو کرٹیکل ہے جو ان ممالک کو، ذرا ان پہ نظر ڈالیں. ٹرکی سب سے پہلا ملک ہے جس کا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جس نے قائم کیے، یعنی سب سے پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات وہ قائم کیے. ایران دوسرا ملک تھا جس نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایران کے ساتھ بڑی حد تک شراکت داری میں کام کر رہا تھا اسرائیل ڈیورنگ شاہ وہ جو اس ہے سے وہ پہلے شاہ آف ایران کے زمانے میں، شاہ ہاں آف اس ایران سے کے زمانے میں، لیکن وہی میں کہہ نہیں یہ آپ پھر اس کے بعد ایجپٹ گیا، اس کے بعد جارڈن کے ساتھ ان کے تعلقات، یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی وہ آج جو ٹرکی کر رہا ہے، ٹرکی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی وہ مسلمانوں کی خدمت یا مسلمانوں کے جذبے میں نہیں کر رہا ہے وہ، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو چیزیں آگے لے جانے کے بجائے یہ اس خطے کو مزید ڈی سٹیبلائز کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اب ایران میں فرض کرے جو سائنسدان مارا گیا ہے اور جس پہ وہ اسرائیل پہ جو ہے وہ شک کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس وقت اسرائیل کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ ٹرمپ کے جانے سے پہلے آپ جہاں پہ جو بھی کوئی اہداف ہیں اگر حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اور خالی وہ اسرائیل کی نہیں ہوگی، وہ سعودی عرب کی بھی ہوگی، چونکہ اسرائیل کے پاس پھر بھی یہ دفاعی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایران کے ساتھ لڑ سکتا ہے. اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجیکلی اور ہر طرح سے ایران سے کہیں مضبوط ہے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اسرائیل نے ان کے ساتھ کہیں لڑائیاں جو ہے وہ لڑی ہوئی ہے. یہ تھریٹ جو ہے وہ عربوں کو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عربوں نے اب دیکھا ہے کہ ہمارا جو لانگ ٹرم ریجن کے جو اس جیو پالیٹکس کے تناظر میں اور اس خطے کے تناظر میں جو ہمارا لانگ ٹرم الائی ایران کے خلاف ہو سکتا ہے وہ اسرائیل ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لیکن یہاں انہوں پہ نے اگر میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں کہ کیا عرب تاریخی طور پہ ہمیشہ غلط سبق نہیں سیکھتے رہے ہیں؟ یعنی ابھی بھی وہ سبق یہ سیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پہ اگر ٹرسٹ نہیں کرنا تو ہم جو ہے اسرائیل پہ ٹرسٹ کریں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا الائی ہے وہ ان کی اپنی پاپولیشن، جس کو اگر وہ دیکھیں سعودی عرب، اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، جس پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتے رہے، وہ ایک ہم ان کو پسند کرتے ہوں نہ کرتے ہوں لیکن وہ ایک جمہوری اوپن ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں جہاں پہ لوگوں کو شخصی آزادیاں ہیں، جہاں سوچنے کی، سوال کرنے کی آزادی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے تحقیق جتنی جو ہے ریسرچ اسرائیل میں ہوتی ہے اس خطے میں، میرے خیال میں اس پورے خطے میں ملا کے کہیں نہیں ہوتی. تو کیا عرب یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے کہ اسرائیل کی ترقی کا راز جو ہے وہ ہتھیار نہیں ہے، وہ ہتھیار ایک جو ہے اس کی ایک شکل ہے، لیکن اصل چیز جو ان کا ایجوکیشن سسٹم، جو ان کا سوشل سسٹم، جو ان کی آزادی، جو وہاں پہ وہ بھلے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے اپارتھائڈ والا سلوک کرتے ہوں لیکن جن کو وہ اپنا شہری مانتے ہیں ان کے لیے سب کے لیے قانون برابر ہے، ان سب کے لیے جو ہے ایک طرح کی
سوسائٹی موجود ہے. تو یہ سبق عرب کیوں نہیں سیکھتے اور کیوں نہیں وہ اپنی سوسائٹیز کو ایک آرٹیفیشلی شہر بنانے سے جو ہے وہ ملک تبدیل نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے تمام ملک کے اندر جو ہے وہ ایک جمہوری روایات، وہاں پہ ایک برابری، عورتوں کے ساتھ برابری، وہاں پہ پراپر ایجوکیشن، وہاں جہاں پہ بک سٹور نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کتابیں مل سکیں تمیز کی، تو وہاں پہ وہ کس طرح، کب تک اسرائیل یا امریکہ یا پاکستان یا ایجپٹ کی فوجیں ان کا دفاع کرتی رہیں گی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب تک کولڈ وار رہی ہے، ٹھیک ہے، کولڈ وار کے دوران جو سوویت یونین کے ساتھ رہے ان کو بھی ایک پروٹیکشن تھی، جو امریکہ کے ساتھ رہے ان کو بھی ایک پروٹیکشن تھی. اب پوسٹ کولڈ وار پیریڈ میں بھی جو عربز تھے، چونکہ امریکہ ایک یونیپولر جو ہے وہ ورلڈ کا لیڈر جو ہے وہ ایمرج ہوا، تو جو پرو امریکن جو عرب تھے ان کو تو کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی، وہ تو بلکہ زیادہ محفوظ اور سکیور محسوس کرنا شروع ہو گئے. ان میں آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہوا، جو سیکولر جو عرب تھے وہ بھی مونارکی تھے لیکن جو سوویت یونین کے ساتھ تھے، جس میں لیبیا ہو، سیریا ہو، عراق ہو، جتنے بھی تھے ان کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، لیکن وہ سارے اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کرنے لگے اور زیادہ وہ اسرٹ کرنا شروع کر دیا سعودی عرب نے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنا جہاد اور جتنا اس پہ فنڈنگ اور یہ ساری چیزیں، ایون 9/11 کے بعد بھی یہ چیزیں چلتی رہی، چونکہ سعودی عرب یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے بغیر، چونکہ میں لیڈر ہوں جو ہے وہ اس کا. لیکن اوور دا پیریڈ جب چیزیں وہاں پہ کانفلکٹ اور جو عرب سپرنگ اور دوسری چیزیں جب وہ سٹارٹ ہوئی تو وہاں سے تھوڑے سے یہ شیک ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سوچنا شروع ہوا. اور پھر اوباما گورنمنٹ کے آخری ٹرم میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ابھی ٹرمپ کر کے جا رہا ہے، یہی چیز اوباما نے ٹرمپ کے لیے کر کے چھوڑ کے گیا تھا. جو سوویت رشیا کے ساتھ ان کے جو ہے وہ خارجی جو ہے وہ تعلقات اور وہ سارے چیزیں خراب کر کے اسرائیل پہ انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ابسٹین کیا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی وہ کی، تو وہی ٹرمپ آج وہ چیزیں رپیٹ کر رہا. لیکن کمنگ بیک ٹو دا عربس، اور یہ عربوں کا ایشو نہیں ہے، عرب تو پھر بھی پہلے آپ یہ پورے مسلمانوں کا ایشو ہے. آپ پاکستان سے لے کے ٹرکی تک آپ دیکھ لیں کہ ٹرکی جو ایک گروئنگ اکانومی تھی، ایک سیکولر سوسائٹی تھی، اور جو واحد ایک مثال آج طیب اردگان، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اردگان ماڈل ہے، مطلب پاکستان اور دنیا میں وہ ماڈل بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مطلب ہیرو ہے وہ مسلمانوں کا. تو ہم اوور آل مسلمان جہاں جہاں پہ بھی موجود ہے، ایران آپ دیکھ لیں، ایران کا آپ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی جو ہے وہ ایگزیکیوشنز جو ہے وہ ایران میں ہوتی ہے کہ اتنی شاید کہیں سعودی عرب میں بھی اس سے جو ہے وہ شاید وہ کم ہوتی ہوگی. تو یہ اپنا انٹرنل جو ان کے چیلنجز ہیں وہ ان ملکوں کے لیے بیرونی خطروں سے زیادہ وہ ہے، وہ اسرائیل خطرہ نہیں ہے. وہ دوسرا اسرائیل سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے، کوئی ٹیکنالوجیکل کوئی دوسری چیزیں ان کو جو ہے وہ چیزیں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا جو انٹرنل جو چیلنجز ہیں نا جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گے، اور وہ ایڈریس یہ آپ پاکستان جیسی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں کہ میڈیا آج جہاں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، آپ کو جو آدمی کوئی کریٹیکل ہوتا ہے وہ اس میڈیا سے دوسرے دن آپ کو نظر نہیں آتا ہے. آپ کسی جو ہے وہ آپ کا پیٹریاٹزم اور آپ کا نیشنلزم کوسچنیبل ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں جو ہے وہ تھوڑی سی درست جو ہے وہ بات کر لیں گے. تو یہ اوور آل مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ المیہ ہے جس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اب پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا تو چونکہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل کے بہت قریبی تعلقات ہیں اور اسرائیل انڈیا جو ہے وہ سے آپ اس کا جو ڈائمنشن دیکھ لیں، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ڈائمنشن
डायमेंशन सिर्फ जो है वो इंडिया है, उधर ईरान है, वो इंटरनली पाकिस्तान के बारे में तो आप जितना कहें वो कम है, क्योंकि हमें ये गलत फहमी है कि दुनिया सिर्फ हमारे गिर्द घूमती है और हम सबसे अहम लोग हैं जिसके खिलाफ पूरी दुनिया हर वक्त साजिश करने में लगी होती है। तो पाकिस्तान की जो है सियासत और पाकिस्तान में जिस तरह इक़दाम लिए जाते हैं उसके बारे में वो बहुत ही मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में शायद एक इजिप्ट हो जो पाकिस्तान की डिसफंक्शन के करीब हो, नहीं तो बाकी पूरी दुनिया में कहीं इस तरह नहीं है कि कोई कोहेरेंट पॉलिसी या कोई कोहेरेंट जो है फॉरेन या इंटरनल पॉलिसी नहीं है। बहरहाल अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, तो अगले हफ्ते हम जो है नए टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो नाजरीन, आपसे इजाजत चाहते हैं, अगले हफ्ते दोबारा मुमताज खान और उमर फारूक